السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 86 سے لے کر کے آیت نمبر 89 تک انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جن آیات کا تذکرہ ہوا سورۃ التوبہ میں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کا تذکرہ کیا جن منافقین نے جہاد میں شریک نہ ہونے کے لیے مختلف قسم کے حیلے بازی کی، مختلف قسم کے بہانے بنائے اور اعذار واہیہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تاکہ ان اعذار کی بنیاد پہ، ان حیلوں کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو پرمیشن مل جائے جہاد میں نہ شریک ہونے کی۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور چیز کی وضاحت کی ہے، اسی سلسلے کو لے کر کے آگے آ رہے ہیں کہ جہاں جہاد کا حکم ہوتا ہے تو ایک گروپ ایسا ہے جس کو منافق کے نام سے لوگ جانتے ہیں، جو گروپ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے، تو جب جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو یہ لوگ طرح طرح کے حیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں، ان کی رجولیت وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہیں پہ دوسرا گروپ ایسا ہے جو اس حکم کا انتظار کرتا ہے، جیسے ہی اسے حکم دیا جاتا ہے جہاد کرنے کا، فوراً نہ تو اپنے نفس کی پرواہ کرتا ہے، نہ ہی اپنے مال کی پرواہ کرتا ہے، اپنے نفس کی بھی قربانی دیتا ہے اور اپنے جان کی بھی قربانی دیتا ہے اور اپنے مال کی بھی قربانی دینے میں پیش رہتا ہے۔ دو طرح کی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ یہاں سے لے کر کے آیت نمبر 86 آیت نمبر 87، ان دو آیتوں میں منافقین کے تعلق سے گفتگو ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 88 اور آیت نمبر 89، ان دو آیتوں میں مومنین کے تعلق سے گفتگو ہے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں پہلے فریق کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کسی سورت کا نزول ہوتا ہے، جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، خواہ وہ مکمل قرآن ہو، کیونکہ سورت کا اطلاق مکمل قرآن پہ بھی ہوتا ہے، یا بعض قرآن ہو، یعنی قرآن کی بہت ساری سورتیں ہیں، ان میں سے کوئی سورت نازل کی جائے۔ سورت کا اطلاق علی الاقل کم سے کم 3 آیات پہ ہوتا ہے۔ سورت کا اطلاق علی الاقل 3 آیات پہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ، اور لفظ انزلہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک ہے انزلہ انزال سے، اور ایک ہے تنزیل سے۔ انزال اور تنزیل یعنی ایک باب افعال کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے اور ایک باب تفعیل کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پہ انزلت باب افعال کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا گیا، جہاں پہ بھی افعال کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا گیا وہاں پہ مقصود یہ ہے کہ قرآن کریم کا من جملہ انزال کرنا، قرآن کریم کو بیک وقت نازل کرنا۔ اور یہاں پہ عموماً جو مقصود ہوتا ہے جب باب فعال سے
انزال لفظ استعمال کیا جاتا ہے، انزال کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ در حقیقت بتانا مقصود ہوتا ہے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے سمائے دنیا پہ بیک وقت نازل کرنا۔ جہاں پہ تنزیل کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں پہ عموماً مقصود یہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن جو 23 سالہ مدت میں لے کر کے آئے، واقعات اور حوادث کے پیش نظر، تو وہاں پہ تنزیل مقصود ہوتا ہے۔ یعنی انزال کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو بیک وقت نازل کر دینا، اور تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی بھی سورت نازل کی جاتی ہے، چاہے وہ بیک وقت نازل کی جائے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہاں انزال سے مراد تنزیل ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جاتا ہے۔ ان آمنوا باللہ، جب اس سورت میں حکم ہوتا ہے، ان یہاں پہ ان آمنوا باللہ، جب سورت نازل کی جاتی ہے سورت میں حکم ہوتا ہے کن چیزوں کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لانے کا۔ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، دوسری چیز ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کی۔ دو چیزوں کا حکم، ایک ایمان باللہ اور ایک جہاد مع رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان باللہ کو کیوں مقدم کیا گیا؟ کیونکہ ایمان باللہ ہی تمام اعمال کی اساس اور بنیاد ہے۔ جو لوگ ایمان لے کر کے آتے ہیں اسی ایمان کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو وسیلہ اختیار کیا ہے، جو وسیلہ بنایا ہے ایمان کی نشر و اشاعت کے لیے، ان وسائل میں سب سے اہم وسیلہ ہے جہاد۔ لہذا اگر ایمان لے کر کے آئے تو کوئی صرف اسی پہ اکتفا نہ کرے کہ میں ایمان لے کر کے چلا آیا، میں تو کامیاب ہو گیا، دنیا کے لوگ بھاڑ میں جائیں۔ اسلام کا یہ نقطہ نظر قطعی طور پہ نہیں ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ہمیں فائدہ ہوا ہے تو دنیا کے تمام انسانوں کو فائدہ ملنا چاہیے۔ لہذا آمنوا باللہ آیت میں اگر حکم دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، پھر اس ایمان کی نشر و اشاعت کے لیے جو وسائل ہیں ان وسائل میں سے سب سے اہم وسیلہ کو اختیار کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرو۔ تو رویہ کیا ہوتا ہے منافقین کا؟ استأذنک اولو الطول، الطول بمعنی الثروہ، یعنی مالدار لوگ۔ استأذنک، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولو الطول، وہ لوگ جو مالدار ہیں، جو قدرت رکھتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، کس چیز کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے مخالفین کے خلاف جنگ کرنے کی، مخالفین کے خلاف جہاد کرنے کی، جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ طول کا مطلب یہ ہے جسمانی طور پہ بھی وہ طاقتور ہے، مال کے اعتبار سے بھی وہ مضبوط ہے، اور کوئی عذر مقبول بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے باوجود استأذنک اولو الطول منہم، انہی میں سے یعنی مخالفین جو دوسری قسم کے لوگ ہیں، دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان میں سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اجازت طلب کرتے ہوئے؟ وقالو، کہتے ہیں ذرنا، ذرنا یہ فعل امر ہے، ذرنا بمعنی اترکنا، ہم کو چھوڑ دیجئے۔ یہاں پہ فعل امر ہے، جیسا کہ آپ لوگ اصول فقہ میں پڑھ رہے ہیں، جب صیغہ امر کا استعمال کسی ادنا شخص سے ہوگا کسی اعلیٰ شخص کے لیے تو وہاں پہ امر وجوب پہ دلالت نہیں کرے گا، بلکہ وہاں پہ دعا کے معنی میں، التماس کے معنی میں۔ لہذا وقالوا ذرنا، یہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امر کے صیغے کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ التماس کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، یعنی جہاد میں شرکت کی دعوت ہمیں مت دیجئے۔ نکن مع القائدین، القائدین ای المتخلفین، پیچھے رہنے والے، آپ ہمیں جہاد کی دعوت نہ دیجئے، ہم جو لوگ جہاد سے پیچھے رہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ موجود رہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ یعنی اجازت طلب کرتے ہیں
کہ ہم جہاد میں شرکت نہ کریں، جو جہاد سے متخلف رہ جاتے ہیں ان کے ساتھ ہم موجود رہیں۔ یہ اجازت طلب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اجازت کی حقیقت کیا بتلائی کہ کیا ان لوگوں کو اجازت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، یا یہ لوگ اجازت کیوں طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رضو، یہ لوگوں نے اپنے آپ کے لیے پسند کر لیا ہے، راضی ہو گئے، بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، خوالف جمع خالفہ، خوالف یہ جمع ہے خالفہ کی، کیونکہ جو بھی اس میں فاعل سے فاعلہ کے وزن پہ آتا ہے مفرد، اس کا جمع فواعل کے وزن پہ آئے گا۔ جیسے ضاربۃ فاعلہ کے وزن پہ ہے، اس کی جمع ضوارب، قاتلۃ اس کی جمع قواتل۔ ایسے ہی خوالف ہے، خوالف خالفۃ کی جمع ہے، اور معنی ہوتا ہے خالفہ کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا وہ آخری پلر جو کسی کونے میں موجود رہتا ہے۔ جن پلرز کی بنیاد پہ گھر کھڑا کیا جاتا ہے، سب سے آخری پلر کو جو کسی کونے میں رہتا ہے اس کو خالفہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں خالفہ سے مراد النساء عورتیں ہیں، خوالف سے مراد عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تشبیہ دی خوالف سے، یعنی گھر کے ایک پائے سے جو کسی کونے میں موجود رہتا ہے۔ یہاں پہ استعارہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ عورتوں کی ذات کو بتلانے کے لیے کہ عورتوں کا کام گھر کے اندر رہنا ہے، ایک پلر کی طرح سے گھر کی حفاظت کرنی ہے۔ یعنی عورتوں کا میدان عمل کیا ہے؟ گھر کا اندرونی حصہ، اور عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ جیسے ایک پلر گھر کے اندر رہتا ہے، اس پلر کے اوپر گھر کی پوری عمارت ہوتی ہے، وہی عورتوں کا کام ہے، اصل کام۔ اگر اس گھر میں مرد ہیں جو باہر کی ضروریات اور حاجیات کو پوری کر سکتے ہیں، تو پھر عورتوں کا کام ہے پورے گھر کو اپنے اوپر سنبھال کر کے رکھنا، ایک پلر کے مانند۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ لوگ پسند کرتے ہیں، یعنی جب عذر تلاش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت طلب کی، تو یہ لوگوں نے اپنے آپ کو پسند کر لیا، اپنے لیے پسند کر لیا کہ یہ لوگ عورتوں کے ساتھ ہو جائے۔ یعنی جیسے عورتیں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں ویسے یہ لوگ بھی چاہتے ہیں گھروں میں بیٹھی رہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی رجولیت اور مردانگی کو چیلنج کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو مرد کہتے ہو، تم اپنے آپ کو صاحب قوت کہتے ہو، تو کہاں گئی تمہاری قوت، کہاں گئی تمہاری رجولیت؟ تم تو یہاں بہانہ تلاش کر رہے ہو کہ نقم مع القائدین، جو لوگ جہاد میں شریک نہیں کرتے ان کے ساتھ ہو جائے، جہاد میں شرکت نہیں کرتے ان کے ساتھ ہو جائے۔ تو جو جہاد میں شرکت نہیں کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ عورتیں ہیں جو اپنے گھروں میں رہتی ہیں۔ لہذا اگر تم مرد ہو تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں عدم شرکت کی اجازت کبھی نہیں مانگو گے۔ اگر مرد ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفین کے خلاف جہاد کرنے کے لیے نکلو، اور اگر تم اجازت طلب کرتے ہو تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر سے رجولیت، تمہارے اندر سے مردانگی ختم ہو گئی ہے، اور تم اس بات سے خوش ہو کہ تمہارا شمار مردوں میں نہیں عورتوں میں ہونا چاہیے۔ یہاں عورتوں کی تنقیص نہیں مراد ہے کہ جیسے ایک مرتبہ کہہ دیا گیا تھا کہ تم چاہیے کہ ہاتھ میں چوڑیاں پہن لو، اس پہ اینکر جو تھی عورت تھی، زبردست اس نے ہنگامہ کیا کہ عورتوں کی بے عزتی ہو گئی۔ ارے یہاں حقیقت بتلایا جا رہا ہے کہ چوڑیاں پہننا عورتوں کا کام ہے، عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں، مرد چوڑیاں نہیں پہنتے۔ مرد کے خصائص کو دوسرے ہیں، عورتوں کے خصائص کو دوسرے ہیں۔ ویسے یہاں پہ حقیقت بیان کیا گیا کہ عورتوں کی جو ذمہ داری ہے، عورتوں کی جو خاصیت ہے وہ گھر میں رہنا، پورے گھر کی حفاظت کرنا، اور مردوں کی جو ذمہ کام ہے وہ باہر کا کام ہے، جہاد میں شریک ہونا۔ اگر سارے کے سارے لوگ جہاد میں شریک ہونے کے لیے چلے جائیں گے پھر گھر کا کام کون سنبھالے گا، گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ لہذا ہر ایک انسان کا عمل الگ الگ ہے۔ جہاں مردوں کا کام جہاد کرنا ہے وہیں عورتوں کا کام ہے گھر کو سنبھالنا، اس مجاہد کے گھر کی دیکھ بھال کرنا۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ لوگ گویا کی رجولیت سے نکلنا چاہتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ جائے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں یہ لوگ جہاد میں شرکت نہ کرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں؟
کیوں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ گھر میں عورتوں کی طرح سے بیٹھے رہیں؟ کیونکہ طبع علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی ہے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے، مہر لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز مہر لگانے کے بعد جو چیز اندر ہے وہ باہر نہ آ سکے، اور جو چیز باہر ہے وہ اندر نہ جا سکے۔ یہ مہر لگانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی کاغذ ہم نے لکھا، کوئی طلب ہم نے لکھی، درخواست لکھی، اس کے بعد سائن کر دیا، مہر لگا دیا۔ اب مہر لگانے کے بعد جو درخواست میں ہم نے چیزیں لکھی ہیں اس میں سے کسی بھی ایک چیز کو حذف نہیں کر سکتے، کیونکہ مہر کا فائدہ یہ ہے کہ جو اندر کی چیزیں ہیں وہ باہر نہیں آ سکتی، یعنی اسے نکال نہیں سکتے۔ اور مہر لگانے کے بعد کسی لفظ کا اضافہ بھی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ مہر کا فائدہ یہی ہے کہ جو چیزیں باہر ہیں وہ مہر لگانے کے بعد اندر داخل نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا ہے۔ مہر لگانے کا مطلب کیا ہوا دلوں کے اندر؟ یعنی دل کے اندر جو نفاق ہے وہ باہر نہیں آ سکتا، اور باہر جو ایمان کا نور ہے وہ ان کے دل کے اندر نہیں جا سکتا۔ لہذا جب ان کے دل کے اوپر مہر لگ گیا، ایمان کا نور ان کے دل کے اندر جا نہیں سکتا، دل کے اندر جو نفاق ہے وہ باہر آ نہیں سکتا، تو اسی لیے یہ لوگ معاملے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جہاد میں شرکت نہ کرنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، جہاد میں شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ لوگ باریک بینی کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ چلیے یہ پہلے لوگوں کا تذکرہ ہو گیا۔ دوسرے طرف دوسرا جو فریق ہے وہ مومنین کا فریق ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ لَٰكِنِ الرَّسُولِ، لیکن اس واقعے کے برخلاف جو اوپر گزر چکا، اس کے برخلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ کرام جن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ آگے آ کر کے کہتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ صحابہ کرام ہی فلاح پانے والے لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ آج انہی صحابہ کرام کو لے کر کے ہم جیسے تچھ لوگ اور کچھ مولوی حضرات عنوان باندھتے ہیں منافق صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کا رویہ، جن کے فلاح و بہبود کی ذمہ داری، جن کے کامیاب ہونے کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دے رہے ہیں، ان صحابہ کرام کے منافقت کا آج ہم پاٹھ پڑھ رہے ہیں اور ان پہ نفاق کا اتہام لگا رہے ہیں۔ خیر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو ایمان لے کر کے آئے یعنی صحابہ کرام، جاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ لوگ کوئی عذر نہیں پیش کرتے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنے اموال کے ذریعہ سے، اپنے نفس کے ذریعہ سے، یعنی نفس کی قربانی دیتے ہیں، مال کی قربانی دیتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا دیا ہے؟ خیرات دیا ہے۔ خیرات یہ خیر کی جمع ہے، یعنی ہر قسم کی چیز جس میں فائدہ ہو وہ ان لوگوں کا حق ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور پھر یہ تو دنیا میں بات ہو گئی کہ ہر قسم کے خیر سے یہ لوگ دنیا میں نوازے جائیں گے، وہ خیر چاہے ان کے اقتصاد کا معاملہ ہو، ان کی تربیت کا معاملہ ہو، ان کی تعلیم کا معاملہ ہو، یعنی جس کو بھی ہم خیر کہہ سکتے ہیں، جس میں بھی انسان کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے، وہ سارے فائدے کی چیز ان کو دنیا میں ملے گی اور دنیا میں یہ کامیاب رہیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ دنیا میں کامیاب رہیں گے۔ یعنی جہاد کرنا اپنے مال کے ذریعہ سے، اپنے نفس کے ذریعہ سے دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے، اور جہاد سے متخلف ہونا، جہاد سے پیچھے رہ جانا، یہ دلوں پر مہر لگا دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاد سے پیچھے رہنا ذلت اور رسوائی، اور جہاد میں شریک ہونا کامیابی کی ضمانت۔ یہ کوئی مولوی نہیں بتلا رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آپ کے سامنے۔ آخرت میں کیا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اعد اللہ لہم جنات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنات تیار کر کے رکھے ہیں، ایسے باغات جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، یہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں
خالدین فیہا، ان جنات میں ایک لمبی مدت تک رہیں گے یا ہمیشگی کی زندگی گزاریں گے۔ خالدین یہ خلود سے ہے۔ خلود کا دو معنی ہے، ایک معنی ہے المکث لمدت طویلہ، یعنی لمبی مدت تک رہنا، اور خلود کا دوسرا معنی ہے کہ ایسی مدت تک رہنا جس کا کوئی نہایہ نہیں ہے، جس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ در حقیقت معنی، لغوی معنی خلود کا اطلاق ان دونوں معنوں پہ ہوتا ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ کیا جنت اور جہنم فنا ہو جائیں گے یا نہیں فنا ہوں گے، کیونکہ دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ جنت جہنم کبھی نہیں فنا ہوں گے، لہذا خلود کا معنی کہ المکوث لمدت لا نہایۃ لہ، کہ ایسے وقت تک ٹھہرنا کسی جگہ پہ جس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جنت جہنم فنا ہو جائیں گے، تو اس نظریے کا مطلب یہ ہے خلود یعنی مکوث لمدت طویلہ، لمبی مدت تک کسی جگہ ٹھہرنا، لیکن اس لمبی مدت کی کہیں نہ کہیں پہ انتہا ضرور ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہاں پہ کہا اولئک هم المفلحون، دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن دنیا کی کامیابی سے بڑی الفوز العظیم یہ جنت میں خلود کی زندگی ہے۔ تو یہ دو طرح کی لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔